اس وقت دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ تعلق کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں، کیوں لوگ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ داروں میں کیوں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بہت زیادہ لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ تو اس وجہ سے دماغی مریض بن جاتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں جب وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں چھوڑ گیا، کوئی ہم سے ناراض ہو گیا، کسی نے ہم سے تعلق توڑ لیا۔ بھئی تعلق جب ٹوٹتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں، اور زیادہ تر اس میں وجوہات جو ہیں وہ ہماری اپنی طرف سے کمزوریاں اور غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، کوئی ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری بھی کوئی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں؟ اچھا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق بنائیں، کوئی ریلیشن بنائیں اور کبھی اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو، یا کبھی اس میں کوئی مسئلہ نہ بنے۔ وہ تو ڈیفینیٹلی بننا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ رشتوں میں مسئلے تو پیدا ہوتے ہیں، کوئی چپکلش ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی ایک دوسرے سے کوئی الٹ بات ہو گئی، غلط بات ہو گئی، یہ تو ایک نارمل معاملہ ہے۔ تو تعلق ٹوٹتے اس وجہ سے ہیں جب ہم بہت زیادہ اپنے اندر اکڑ پیدا کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جھکاؤ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے، جو بندہ جھکاؤ نہیں رکھتا نا، جو بندہ اپنے اندر لچک اور نرمی نہیں رکھتا، وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ لانگ ٹرم میں لے کے نہیں چل سکتا۔ شارٹ ٹرم میں تو دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے بڑے تعلق ہوتے ہیں، لیکن جب لانگ ٹرم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر لچک نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کو دیر پا قائم رکھنے کے لیے اس کے اندر لچک کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں، جب آندیاں اور طوفان آتے ہیں، جب کوئی تیز وہ سیلاب وغیرہ آتے ہیں، تو ان میں کون سے درخت گرتے ہیں؟ جن کے اندر اکڑ ہوتی ہے۔ کبھی بھی آندیوں اور طوفانوں میں چھوٹا سا پودا یا چھوٹی سی شاخ نہیں ٹوٹتی، بڑے بڑے پیڑ، بڑے بڑے درخت جو ہیں وہ گرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر اکڑ ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، جبکہ ایک ٹہنی، ایک شاخ کے اندر لچک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہوا کا رخ ادھر کو ہوا تو ادھر کو ہو گئی، ادھر کو ہوا ادھر کو ہو گئی، جس قدر ہوا کا رخ ہوا اس قدر اپنے آپ کو جھکا لیا۔ اسی طرح وہ انسان بھی جو اپنے اندر لچک رکھتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی تعلق سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہے، اور سب سے زیادہ یہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے میاں بیوی اور دوست احباب میں۔ اگر آپ کا کوئی تعلق ٹوٹا ہے اور آپ بھی پریشان ہیں کہ یار وہ فلاں بندہ مجھے کیوں چھوڑ گیا، تو ذرا اس کو ریویو کریں۔ آپ تھوڑا پاسٹ میں جائیں اور جائزہ لیں کہ یار کہیں پہ میرے اندر سختی تو نہیں تھی، کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں آ گئی تھی کہ میں نے جھکنا نہیں سیکھا، میں نے جھک کے آگے محبت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اور یہ بڑی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی سالوں کی لڑائی اور جھگڑا چل رہا ہے اور دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی تھوڑا سا جھک کے نرمی کا، محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسرا بندہ بالکل راضی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں اور دیر پا لے کے جانا چاہتے ہیں، میاں بیوی کا ہو یا دوست احباب کا ہو، تو ابھی سے آپ جو ہے اپنے اندر لچک پیدا کرنا شروع کر دیں۔ کوئی غلطی ہو گئی، معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو جھکا لیں۔ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے فرمایا کہ اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ بڑے ہیں۔ اگر آپ اگلے بندے سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں اور غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ نیچے نہیں جاتے، در حقیقت آپ اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سے، ابھی سے اپنے اندر جو ہے وہ لچک کو پیدا کرنا شروع کر دے۔ جتنی آپ کے اندر لچک ہوگی اسی قدر آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔